اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کو تلاوت و تجوید کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کو تہائی قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے اہم توحید ہے، اور یہ سورت ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے، اور یہ وحدانیت ہی تو قرآن کا مقصد اول اور روح ہے، اسی لیے اس کو تہائی قرآن کہا گیا۔ ایک شخص اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا صرف سورۃ الاخلاص کی، تو الفاظ کے اعتبار سے تہائی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور صرف ایک بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ تہائی قرآن کی تلاوت کرنے والا ثواب کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس نے زیادہ الفاظ کو ادا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاخلاص مضمون توحید کی وجہ سے بہت محبوب تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے بچا کر مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے۔ تو آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سورت کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہونے والی عام مسٹیکس کو دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص مکی ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ کل کو باریک پڑھا جاتا ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک، اور احد دال پر قلقلہ ہوگا یا نہیں، لم یلد لم یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں، ولم یولد ان دونوں جگہ پر قلقلہ ہے یا نہیں، ولم یکن لہو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، کن لہو یکن لہو، اور ہو کو کتنا کھینچنا ہے، کفوان، تنوین کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور لاسٹ میں دال ہے، یہاں پر قلقلہ کس صورت میں کیا جائے گا۔ فرسٹ ہے قل، قاف کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ نیکسٹ میں ہو، ہا بھاری آواز سے۔ لفظ اللہ سے پہلے جب زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے، ہو اللہ، دال کو ہم ساکن کر رہے ہیں سٹاپ سائن کی وجہ سے، تو اس کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ احد، یہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو بولڈ پڑھیں گے، اور پھر ہا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور دال کو ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ کر دیں گے۔ اللہ الصمد، یہاں پر 2 جگہ دال ہے اور دونوں ساکن ہیں، 2 جگہ لم ہے اور دونوں جگہ میم ساکن ہے۔ ان میم ساکن کو کھینچا نہیں جائے گا، فاسٹ پڑھا جائے گا اور دونوں جگہ دال پر قلقلہ کیا جائے گا۔ پھر لم لفظ ہے تو اس میم کو بھی نہیں کھینچا جائے گا، جلدی سے پڑھا جائے گا۔ ولم، یہاں پر نون ساکن سائلنٹ ہو گیا کیونکہ ہم کاف پیش کو لام شد کے ساتھ ملائیں گے۔ یا کلّا، یہ لام پیش کے ساتھ جوائن تو ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ کون سے لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ صرف لفظ اللہ کا لام ہوتا ہے، باقی سب لام کو نارمل ہی پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم ولم یکن اللہ ایسے نہیں کہیں گے، ولم یکن لہو کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے، ولم یکن لہو، واو پر تنوین ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہلکی ہے، یہاں پر صرف اظہار ہوگا۔ کفوان، لاسٹ ورڈ میں دال تنوین کے ساتھ ہے لیکن سٹاپ سائن کی وجہ سے یہ ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ احد، ایک بار اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ نیکسٹ لیسن میں نیو سورت کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔